نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ تزکیہ نفس یہ مقصد بعثت انبیاء ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجا انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بعثت بیان ہوئے: تلاوت کتاب، تزکیہ اور تعلیم کتاب اور حکمت۔ ان چاروں میں اصل کام تزکیہ ہے، جبکہ تلاوت اور تعلیم کتاب اور حکمت یہ اس کے حصول کے ذرائع ہیں۔ اسی مضمون کی آیت سورہ البقرہ میں 2 جگہ اور سورہ الجمعہ میں 1 جگہ اور بھی آئی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اور انہیں نبوت کے مقام پر فائز کیا تو انہیں یہ حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، یعنی فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے، یعنی تیرا نفس اس جانب میلان رکھتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تزکیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تزکیہ کے لیے فرعون کے پاس گئے ہیں کہ فرعون کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنا تزکیہ کر لے، اپنے کو پاک کر لے۔ لہٰذا تزکیہ یہ کار نبوت ہے، لہٰذا یہ عظیم الشان کام ہے۔ جس طرح پیغمبر تمام انسانوں میں عظیم ہے اور پھر پیغمبروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہے، تو پھر ان کا جو کام ہے تو وہ کام بھی سب سے عظیم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی اہمیت اس طرح واضح ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی قراءت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فلاح اخروی کے لیے تزکیہ کو لازمی شرط قرار دیا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ افلح، فلاح عربی میں کہتے ہیں مقصود کا پانا،
منزل کو پہنچنا، ہدف کا حاصل کر لینا. جیسے ایک شخص اپنے لیے ایک ہدف متعین کر لے کہ میں نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، جب اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے تو اہل عرب یہ کہتے ہیں افلح الرجل، یہ شخص اپنے مقصود کو پا گیا، اپنی منزل کو پہنچ گیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین جس فلاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس فلاح سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سو وہ کامیاب ہو گیا. تو فلاح سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، یعنی اسے رب کی رضا اور جنت حاصل ہوگی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہ ہے اس کا مطلب قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اسے رب کی رضا مل جائے گی، اسے جنت مل جائے گی. اور سورہ الاعلی میں فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا. یاد رکھیے اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. جس کو فلاح اخروی مل گئی وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا، اور جو وہاں فلاح سے محروم رہ گیا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہے. دنیا کی کامیابی اور ناکامی عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا غم بھی عارضی ہے، اور یہاں کی یہ ساری زندگی عارضی ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. تو جو وہاں کامیاب ہو گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا. اور اگر کسی شخص کو یہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد باقی جو کچھ بھی اسے حاصل ہو وہ ناکام انسان ہے. اگر وہ طاقتور ہے لیکن تزکیہ نہیں ہوا اس کا تو اس کی یہ ساری طاقت اس کے کسی کام نہیں ہے. فرعون اپنے زمانے کا طاقتور حکمران تھا لیکن انجام کیا ہوا؟ اسی طرح کوئی مالدار ہوا لیکن اس نے تزکیہ نہیں کیا، وہ ناکام انسان ہے. قارون اپنے زمانے کا مالدار ترین انسان، یہ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ یہ لوگ خسارے میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. دوسری بات یہ سمجھیے کہ جو شخص یہ تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کا اپنا ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یتزکی لنفسی، جو بھی تزکیہ اختیار کرتا ہے تو یہ تزکیہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا. یہاں تک تو اس کی اہمیت بیان ہو گئی. اب یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا مفہوم کیا ہے. لغت میں تزکیہ کا معنی کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا اور اس کو نشو نما پروان چڑھانا ہے. یہ اس کا معنی لغوی ہے. جبکہ اصطلاح میں انسان کا ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہو، گندے عقائد، گندے اعمال اور گندے اخلاق سے، اور نشو و نما پائے اچھے اخلاق، اچھے عقائد،
اور اچھے اعمال سے۔ اسی کو اہل علم نے ایک جملے میں اس طرح بیان کیا کہ التخلی عن الرذائل والتحلی من الفضائل، یعنی نفس کو تمام رذائل سے خالی کرنا، یعنی اس کے نفس میں کوئی بد اخلاق اور بد عقیدہ کوئی شے نہ ہو، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، یہ جو ہے خالی ہو جائے رذائل سے۔ والتحلی من الفضائل، اور جو فضیلت والے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، صحیح عقائد ہیں، اس سے وہ مزین ہو جائے، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جو اہل علم نے بیان کیا وہ یہ کہ نفس کو غلط رجحانات و میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لائق بنانا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کی اقسام، تو اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تطہیر فکر اور تزکیۃ العقائد، یعنی فکر کی اصلاح، عقیدہ درست ہو، اس لیے کہ فکر اگر درست نہ ہوئی، عقیدہ درست نہ ہوا، تو پھر اس کے نتیجے میں اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ تو سب سے اہم جو ہے وہ تزکیۃ العقائد، تطہیر فکر ہے، فکر کی اصلاح۔ دوسرا ہے تزکیۃ القلب، دل کا تزکیہ، دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہوا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر اس میں فساد اور بگاڑ آیا تو پورے جسم میں فساد اور بگاڑ آ جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ یعنی اگر دل درست ہوا تو اس کے نتیجے میں اعضاء سے اعمال صالحہ صادر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس کو اس طرح تشبیہ دی ہے کہ دل کی مثال حکمران کی ہے اور اعضاء کی مثال رعایا کی ہے۔ حکمران صالح ہوا تو رعایا بھی صالح ہوگی۔ لہذا تزکیۃ القلب، دل کا پاک اور صاف ہونا، تو ایک ہو گیا تزکیہ فکر اور دوسرا ہو گیا تزکیہ قلب۔ اب وہ کون کون سی گندگیاں ہیں کہ جس سے تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا یہ ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی نجاست وہ جو ہے کفر، شرک، نفاق ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے اول تو نیکی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی نیکی کر لے تو وہ نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک نجس ہیں۔ تو اب یہاں جو نجس فرمایا گیا، تو نجس سے مراد یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے وہ گندے نہیں ہیں، بلکہ اپنے عقیدے کی وجہ سے گندے ہیں۔ یہ معنی اس لیے کیا کہ سورہ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی یہ شراب اور جوا اور یہ بتخانے اور آستانے اور یہ پانسے سب گندے شیطانی کام ہے۔ تو وہاں پر جو ہے رجسن کا لفظ آیا ہے، رجسن من عمل الشیطان، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہے۔ جبکہ پہلے میں نے جو آیت کا حصہ پڑھا اس میں تھا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ تو نجس اور رجسن میں فرق یہ ہے کہ نجس جس شے میں داخل ہو جائے وہ شے ذات کے اعتبار سے پاک تھی، صحیح تھی، لیکن گندگی اس میں داخل ہو گئی تو نجس ہو گئی۔ جیسے شراب اگر پانی میں ڈال دیا جائے، دودھ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نجس کر دیتا ہے، ورنہ دودھ فی نفسی ہی پاک ہے، پانی فی نفسی پاک ہے، لیکن اس میں جب شراب آ گیا تو ناپاک ہو گیا۔ لیکن خود یہ شراب جو ہے یہ رجسن ہے، یعنی شراب اپنے ذات کے اعتبار سے یہ گندگی ہے۔ تو مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، یعنی وہ بحیثیت انسان نجس نہیں ہے، بحیثیت انسان تو وہ پاک ہے، نجاست اس کے عقیدے کی وجہ سے ہے، اس فکر کی وجہ سے ہے جو اس نے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اول سب سے اہم گندگی جس سے تزکیہ اور پاکی حاصل کرنا فلاح اخروی کے لیے لازمی شرط ہے، وہ یہی ہے کہ شرک، کفر اور نفاق ان تمام سے اپنے عقائد کو پاک اور صاف کر لے۔ تو جس نے اس طرح کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حرص دنیا، حرص دنیا یعنی دنیا کی محبت، مادہ پرستی، یہ ایسی گندگی ہے کہ اگر یہ لگ جائے تو پھر کسی صورت میں انسان اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، یعنی ایسا شخص کبھی پاکی حاصل نہیں کر سکتا، اس سے گناہ ہی صادر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائے تو وہ بھی اتنا فساد برپا نہ کریں جتنا مال اور جاہ یعنی منصب، اس کی حرص جو ہے آدمی کو تباہ اور خراب کر دیتی ہے۔ یہ جاہ یعنی مرتبہ، منصب کی محبت اور مال کی محبت، یہ جو ہے انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ دو حریص سیر نہیں ہوتے ہیں، ایک ہے مال کا حریص، یعنی جو مال کا حریص ہو جائے یہ کبھی سیر نہیں ہوگا، یہ مزید کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اگر اس کو سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو دوسری کی تلاش میں ہوگا، اور اگر دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں ہوگا۔ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو ایک یہ مال کا حریص، یہ قابل مذمت ہے، اور دوسرا علم کا حریص۔ تو علم کا حریص ہونا اچھی بات ہے، علم میں ترقی کرے، لیکن مال کا حریص ہونا یہ وہ گندگی ہے کہ جس کے نتیجے میں فلاح اخروی سے محروم ہو جائے گا، اس کی عاقبت اور آخرت نہیں سنور سکتی۔ ایسا بندہ دنیا کی آلائشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی حرص کی وجہ سے انسان شیطان کا ساتھی اور اس کا آلہ کار بن جاتا ہے،
اور شیطان اس سے پھر غلط کام کرواتا ہے۔ تیسری بڑی گندگی جس سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے وہ ہے کہ تکبر سے انسان پاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ تو متکبر شخص جو ہے ایسے شخص کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی ہے، تواضع انکساری نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں خوف الہی، انابت الہی، رجوع اللہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ تمام انسان یہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ بادشاہ حقیقی غنی ذات ایک اللہ کی ہے، جیسے کہ ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم فقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے۔ قیامت میں اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا این المتکبرون این الجبارون، کہ کہاں گئے متکبر جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے، جو لوگوں پر جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان پر زبردستی مسلط ہو گئے تھے۔ تو یہ تکبر ہے۔ یاد رکھیے تکبر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ انسان اظہار نعمت کرے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے اظہار کا وہ یہ طریقہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے استعمال کرتا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے اپنے کو برتر سمجھے اور دوسرے کو حقیر اور کم تر سمجھے، یہ ہے تکبر۔ لہٰذا تزکیہ نفس اس میں یہ کہ انسان کبر سے پاک ہو جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ حسد سے پاک ہو۔ حسد، بغض اور کینہ یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا فلاح اخروی کے لیے ضروری ہے۔ حسد وہ اس طرح کہ جیسے کہ آگ ہوتی ہے تو آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ایک طرف ایک انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے دوسرے سے حسد رکھتا ہے۔ حسد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل ہی دل میں جلنے اور کڑنے لگا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی ہے، اس سے چھین لی جائے، اس سے ضائع ہو جائے، یہ ہے حسد۔ جبکہ دوسری صفت ہے غبطہ، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں۔ رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جیسے یہ نعمت تو نے اسے نوازا ہے، یہ نعمت مجھے بھی نواز دے، یہ ہے رشک، غبطہ، یہ جائز ہے۔ لیکن حسد ناجائز ہے۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے، تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ حسد سے پاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور نہ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرو، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ حسد اور بغض اس سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔
اسی طرح اور بہت سارے یہ جو اخلاقی رذائل ہیں، اس سے پاکی حاصل کرنا تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے. جیسے انانیت، جو شخص انانیت میں مبتلا ہو جائے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اسی طریقے سے خود پسندی، اپنے آپ میں مشغول ہے، اپنے کو برتر سمجھتا ہے. اسی طریقے سے بخل ہے. تو یہ اور اس قسم کے اور بہت سارے اخلاقی رذائل جس سے پاکی حاصل کرنا، یہ جو ہے آخرت کی کامیابی کے لیے یہ جو ہے ضروری اور لازم ہے. تو قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو ان تمام اخلاقی رذائل سے پاک اور صاف کر لیا. ایسا شخص کامیاب ہوگا. نفس کی 3 حالتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. پہلی قسم ہے نفس امارہ. اس حالت میں یہ نفس برے کام کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان برا کام کرے. اس کیفیت اور حالت کو اگر انسان تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس صورت میں ہلاکت اور بربادی اس انسان کا مقدر ہوتی ہے. ایسا شخص جو اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کرے تو پھر وہ جو ہے اپنے خواہشات کا تابع اور غلام بن جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. تو الہ اس معنی میں کہ یہ اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، اسی کا اسیر ہو گیا ہے. تو یہ شخص ہلاکت اور بربادی میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر یہ اپنی اصلاح نہ کرے. دوسری قسم ہے نفس لوامہ. یہ نفس کی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اس پر اس کا نفس اسے ملامت کرے، پشیمان ہو، نادم ہو، اور اس کے نتیجے میں یہ شخص اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائے، نیکی کی طرف راغب ہو، نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی اختیار کرے. نفس کی یہ کیفیت اس کو اصلاح کی طرف لے جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اور نفس کی تیسری قسم اور تیسری صفت وہ یہ کہ نفس مطمئنہ، یعنی نیکی اور اطاعت پر نفس کا مطمئن ہو جانا. یہ کیفیت مجاہدہ اور ترک منکرات سے حاصل ہوتا ہے. نفس کی خواہشات کے خلاف مجاہدہ اختیار کرتے کرتے نفس انسانی برائی کا تقاضا چھوڑ دیتا ہے. یعنی نفس تو یہ چاہتا ہے کہ شراب پیو، لیکن یہ شراب نہیں پیتا. نفس تو چاہتا ہے جوا کھیلو، نفس تو چاہتا ہے کہ گناہ کرو، نفس تو چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، لیکن یہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو بالآخر نفس جو ہے پھر جو ہے ان بری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بجائے وہ نیکی کی جانب راغب ہو جاتا ہے، نیکی کی رغبت کرنے لگتا ہے. نفس کی اس حالت کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہی وہ نفس ہے جس کے لیے آخرت میں کامیابی ہوگی. تو یہ ہے وہ تزکیہ نفس جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ کچھ اور اشیاء جس کا پاکی حاصل کرنا
ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 تزکیۃ اللسان یا حفظ اللسان، زبان کا پاک ہونا، زبان کی حفاظت کرنا، زبان سے غلط عمل، فعل، غلط قول صادر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ زبان، دوسرا یہ کہ شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح زبان کو لا یعنی باتوں سے پاک اور صاف رکھے، فضول گفتگو نہ کرے، لغو باتیں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، پس اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات زبان سے نہیں نکال سکتا تو پھر خاموش رہے۔ یہ خاموشی بھی بڑی اچھی صفت ہے، لیکن غلط بات زبان سے نہ نکالے۔ غلط بات جیسے گالی ہے، غیبت ہے، اسی طرح جو ہے گندی باتیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس سے اپنی زبان کو پاک رکھنا یہ ضروری ہے، ورنہ اس کا اثر دل پر پڑے گا اور پھر جو ہے دل گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ لہٰذا زبان کا تزکیہ ضروری ہے۔ دوسرا تزکیۃ الاعمال، اعمال کا پاک ہونا۔ اعمال یہ تو وسیع مفہوم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ۔ تو اعمال صالحہ تو بجا لائے، لیکن اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اس لیے کہ برے عمل پر ایمان کمزور ہوتا ہے اور اچھے عمل پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، تو یہ داغ توبہ پر صاف ہوتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور دوسرا گناہ کرے تو یہ داغ بڑا ہوتا ہے، پھر یہ داغ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ ایسا شخص ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا گناہوں سے اپنے کو پاک اور صاف رکھے۔ ایک حدیث میں مضمون ہے کہ اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے پھر نیکی کی رغبت نہیں رہتی، دل راغب ہو رہتا ہے گناہ کی طرف، وہ خوگر بن جاتا ہے گناہ کا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں پھر جو ہے اس کے لیے نیکی آسان نہیں رہتی۔ لہٰذا تزکیۃ الاعمال، اعمال کی پاکی یہ جو ہے لازم ہے، تمام حرام اعمال سے پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد تزکیۃ الاموال، مال کا پاک ہونا، جو رزق وہ کھاتا ہے، جو لباس وہ پہنتا ہے، جو شے وہ استعمال کرتا ہے، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پاکیزہ رزق سے پاکیزہ خون بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے
اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر حرام مال ہو، برا خوراک ہو، برا رزق ہو، تو اس کے نتیجے میں گندا خون پیدا ہوتا ہے، اور گندا خون دل پر اثر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا تزکیۃ الاموال، مال کی پاکی، یہ جو ہے ضروری ہے۔ یہ تو چند بنیادی امور تھے اور اعمال تھے جس کا اختیار کرنا یہ جو ہے تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تزکیہ حاصل کیسے ہوگا؟ حصول تزکیہ کے ذرائع کیا ہیں؟ حصول تزکیہ کے ذرائع وہ یہ کہ ایمان جو دل میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے توحید کا ایمان ہے، یہ پختہ ایمان، اس طرح کہ پھر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ ہی کی محبت ہو اور اللہ ہی کی معرفت ہو، اللہ ہی کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ پیدا ہوگا اس وقت جب انسان تدبر، غور اور فکر کرے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، اللہ کی نعمتوں میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی اس گردش میں البتہ نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ اولی الالباب، جو عقل والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اسے باطل نہیں پیدا کیا، اس کو بامقصد پیدا کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق پھر مضبوط ہوتا ہے عبادات کی صورت میں، احکامات الہیہ کی پابندی کی صورت میں۔ لہٰذا تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے، اللہ کے جو احکامات اور فرامین ہیں ان تمام احکامات کے مطابق عمل کیا جائے، اپنی زندگی قرآنی زندگی بنائے، نبوی زندگی بنائے، یعنی اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، تدبر اور تفکر وہ کرے اور تعلق باللہ مضبوط کر لے، اور اللہ کے تمام احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اختیار کرے گا۔ اس کے نتیجے میں اس کے لیے تزکیہ آسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ، قرآن کی تلاوت، قرآن میں تدبر، ذکر الہی، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیارت قبور، قبرستان میں قبروں کی زیارت، اس کے نتیجے میں موت یاد آتی ہے، آخرت یاد رہتی ہے، اور جب موت اور آخرت یاد رہتی ہے تو انسان کے لیے تزکیہ آسان ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہوں سے اپنے کو بچانے کی سعی اور کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم نافع کا حصول، وہ علم جو نفع دینے والا ہو اس کا حاصل کرنا، یعنی تفسیر کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، صحابہ کے واقعات کا مطالعہ، دین کا علم حاصل کرے، اور اسی طرح نیک مجلس اور اچھی اجتماعیت سے تعلق ہو۔ نیک مجلس انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور بری مجلس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی رفاقت، اجتماعیت اور مجلس کو اختیار کرے۔
گناہ اور اس کے اسباب سے دور رہنا، یعنی جس کے نتیجے میں انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے، ان تمام اسباب سے اپنے کو بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس، اپنی نفس کا محاسبہ کرتے رہے، روزانہ کی بنیاد پر ہو کہ آج کے دن میں نے کیا کیا ہے، آج نیکی کی کیا کیفیت تھی، گناہ کی کیا کیفیت تھی، مجموعی زندگی کا احتساب کرے، جائزہ لیتا رہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے لیے تزکیہ آسان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام ضروری ہے، عمل بھی کرے اور عمل کے ساتھ دعا بھی کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ ان اعمال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں تزکیہ نفس کا حصول آسان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان دنیا میں پرسکون، اطمینان اور عبادت کی زندگی گزارے گا، رب کی رضا اسے حاصل ہوگی، اور اخروی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔